بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ ٹرمپ نے یوکرین پر ہوائی حملوں کے لیے پیوٹن کو تنقید کا نشانہ بنایا، نئی پابندیوں پر غور۔ ایسیان اور جی سی سی رہنما کوالالمپور میں دوسرے سربراہی اجلاس کے لیے اکٹھے۔ ٹرمپ نے میموریل ڈے پر شہید ہونے والے ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا۔ ٹرمپ نے آرلنگٹن قبرستان میں ٹامب آف دی ان نون سولجر پر پھول چڑھائے۔ امریکی وزیر داخلہ کرسٹی نوم نے یروشلم میں اسرائیلی سفارتکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کا تہران میں گرم جوشی سے استقبال کیا۔ پاکستان اور ایران نے علاقائی امن کے لیے مکالمے اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ غزہ کے اسکول پر اسرائیلی فضائی حملے میں 30 فلسطینی ہلاک، امریکی امدادی اہلکار نے استعفیٰ دے دیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، پڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر جنگ کے دوران یوکرین پر اب تک کے سب سے بڑے حملے کا الزام لگاتے ہوئے انہیں پاگل قرار دے دیا۔ یوکرین کے متعدد شہروں میں ہونے والے ان شدید حملوں میں وسیع تباہی اور شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ یہ حملے تنازع کو خطرناک حد تک بڑھانے والے ہیں اور ماسکو پر نئی پابندیوں کے امکانات پر غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی اہلکار نیٹو اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ اس حملے نے عالمی سطح پر مذمت کو جنم دے دیا ہے، جبکہ یوکرین کو فوجی اور انسانی امداد بڑھانے کی اپیل کی گئی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے اتحاد، ایسیان اور خلیجی تعاون کونسل جی سی سی کے رہنما ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں دوسرے ایسیان جی سی سی سربراہی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں اقتصادی تعاون، توانائی کی سلامتی اور دونوں خطوں کے درمیان حکمت عملی کے تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ دی گئی۔ مذاکرات میں موسمیاتی تبدیلی، خوراک کی سلامتی اور علاقائی استحکام جیسے عالمی چیلنجز بھی زیر بحث آئے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے رہنماؤں کا خیر مقدم کرتے ہوئے اتحاد اور باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ اجلاس کا مقصد تجارت، ٹیکنالوجی اور ثقافتی تبادلے کے شعبوں میں مشترکہ اقدامات کے ذریعے تعلقات کو گہرا کرنا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میموریل ڈے کے موقع پر امریکی فوجیوں کو خراج تحسین پیش کیا، اس سال کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میموریل ڈے اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ آج سے 250 سال قبل پہلے امریکی محبان وطن جنگ کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ ٹرمپ ان کی قربانیوں کو امریکی آزادی کی بنیاد قرار دیتے ہوئے عوام سے اس ورثے کو یاد رکھنے کی اپیل کی۔ صدر ٹرمپ نے میموریل ڈے کے موقع پر آرلنگٹن نیشنل قبرستان میں نامعلوم فوجیوں کی قبر پر پھول چڑھائے۔ فوجی اہلکاروں اور ویٹرنز کی موجودگی میں ہونے والی اس تقریب میں شہید ہونے والے فوجیوں کی بہادری کو سلام پیش کیا۔ ٹرمپ نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن قوم کی یکجہتی اور اپنے ہیروز کو یاد کرنے کا دن ہے۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. امریکی وزیر داخلہ کرسٹی نوم یروشلم میں اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ واشنگٹن میں قتل ہونے والے 2 اسرائیلی سفارتکاروں کی یاد میں تقریب میں شرکت کی۔ اس واقعے کو یہود دشمنی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نوم نے امریکہ کی جانب سے یہود دشمنی کے خلاف جنگ اور سفارتکاروں کی حفاظت کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود سے ملاقات کے لیے تہران کے سعادباد پیلس پہنچے۔ ایرانی صدر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور فوجی دستے نے اعزازی سلامی پیش کی۔ وفاقی وزراء اور فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں تجارت، توانائی اور سلامتی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا اعلان کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ دونوں ممالک علاقائی امن کے لیے
مکالمے کو ترجیح دیں گے۔ دونوں رہنماؤں نے ثقافتی تبادلے اور مشترکہ ترقی کے ویژن کو بھی اجاگر کیا۔ غزہ سٹی میں ایک اسکول پر اسرائیلی فضائی حملے میں 30 فلسطینی ہلاک ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ اسکول تنازع سے متاثرہ خاندانوں کے لیے پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ حملے کے بعد غزہ میں امریکی فنڈز امدادی ادارے کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا، جس پر امداد کی تقسیم کے حوالے سے تنقید کی جا رہی تھی۔ اس واقعے نے انسانی بحران کی شدت کو واضح کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.